كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير. وقال الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قابل احترام بھائیو دوستو عزیزو اور بزرگو، ہمیشہ حق تعالی شانہ نے مختلف راستوں سے اپنا تعارف کرایا ہے. قرآن میں کہیں کہا ہے ومن آیاتہ ومن آیاتہ ومن آیاتہ، وہ سب اس کے تعارف کی. جیسے عربی میں ایک کہاوت ہے البعرۃ تدل للبعید، البعرۃ تدل للبعید. اگر کہیں مینگنی پڑی ہوئی ہے اونٹنی کی تو کہتی ہے زبان حال سے یہاں سے اونٹنی گئی. مینگنی اونٹنی کی رہبری کرتی. یہ تمام مخلوقات ہر فرد بشر کی رہبری کرتی. اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے. اسی لیے انسان کے ذمے بحیثیت انسان ہونے کے یہ ساری مخلوقات نہ افضل ہے تو اشرف ہے. سب سے پہلا فرض اس کے ذمے اپنے خالق و مالک کو پہچاننا ہے، اور وہ اپنا تعارف کراتا ہے مختلف راستوں سے. کبھی آسمانوں کے راستے، کبھی زمینوں کے راستے، کبھی چاند سورج کے راستے، کبھی چاند پر گرہن لگا کر، کبھی سورج پر گرہن لگا کر، کبھی ستاروں کو چمکا کر، کبھی ستاروں کی چمک کو چھین کر، زمینوں کو ہلا کر، پانیوں کو برسا کر، ہواؤں کو چلا کر. پہچانو اس اللہ کو، پہچانو اس اللہ کو کہ جس کا قبضہ ہے تمام. ہوائیں چلا سے ہیں تو ایسی مکان کے مکان، چھپر کے چھپر. آدمی اٹھ جاتا ہے، گاڑیاں اٹھتی. کیا ہوا؟ یہ خدائی پہلوان ہے. ہوائیں خدائی پہلوان ہیں. جیسے لوگ بہت بغلے بتاتے ہیں نا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ کرتے ہیں، آ جاؤ. کبھی پہلوان چلاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کون کیا ہے. اس لیے سب سے پہلا اللہ کا تعارف، اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا، اللہ سے اپنی پہچان کرانا عبادت کے ذریعے. اللہ کو پہچاننا، اس پر ایمان کے ذریعے، اس کی ذات و صفات پر ایمان. پھر اس کو مانتے ہوئے اس کے ہر حکم کو کہ جی میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں. اپنی پہچان کروانا. لوگ دونوں آمنے سامنے پہچان کراتے، آپ مجھے پہچان دیں. جی میں آپ کو پہچان کرا. یہ آپ کو پہچانا نہیں، میں بلانا. وہ اپنا تعارف کراتا ہے، اپنی پہچان کراتا ہے، یہ اپنی پہچان کرتا ہے. یہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ، عائشہ کا برسنا، زمینوں کا ہلنا، زمینوں سے پیداوار ہونا، یعنی حالات کا کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی اندھیرا، کبھی اجالا، کبھی جوانی، کبھی بڑھاپا، کبھی رات، کبھی دن، یہ سب پہچانوں سے اللہ معاف السماوات وما فی الارض، سب پر فضلہ اسے اکیلا تھا. اور وہ کسی کا پابند نہیں، آسمان کا نہ زمین کا، چاند کا نہ سورج، قابل مطلق، جب چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے، اپنی قدرت سے. اب تک جو کچھ کیا ہے اس نے اپنی قدرت سے کیا ہے. دنیا میں جو ہو رہا ہے تنہا بلا شرکت پہلے اس کی قدرت سے ہوگا. آئندہ آسمانوں میں، زمینوں میں، سمندروں میں جو کچھ ہوگا، یہاں تک کہ انسانوں میں، جنوں میں، کاروبار میں، معاشرے میں،
ایک آدمی کے ساتھ پوری حکومت کے ساتھ ایک ملک کے ساتھ عالم کے تمام ممالک کے ساتھ جو ہوا جو ہو رہا ہے جو ہوگا اسے ایک کیا کریں. اسی لیے کہا کہ یہ ساری چیزیں تو جوڑا ہے لیکن حکم سب کے لیے ایک ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ مالدار ہو اللہ کی طرف رہو, غریب ہو اللہ کی طرف, مرد ہو عورت ہو تاجر ہو کاشتکار ہو حاکم ہو ملک میں جو جہاں جس حال میں ہے ہر ایک کو ہر حال میں اللہ کی طرف دوڑ لگانے کو کہا ہے. جو جتنا اللہ کی طرف دوڑتا ہے اس کی مخلوق اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے, اور جو مخلوق کے پیچھے بھاگتا ہے اللہ کا غیبی نظام اس کے خلاف اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. جو مخلوق سے ہونے کا یقین کرتا ہے کہ اللہ کو حسن اپنی ذات کو صفات کا ایمان ہے. تم نے مجھے تو پیٹھ دکھا دی اور میری مخلوق کو دل دے دیا رخ دے دیا اسی کی طرف بھاگ رہے ہو. کیا ہمارا غیبی نظام تمہارے خلاف؟ اسی لیے یہ سارا جو نظر آ رہا ہے یہ تو آنکھوں دیکھی کا نظام ہے اور ہر چیز کے پیچھے اللہ کا غیبی نظام ہے. ہر چیز جیسے آدمی نے زمین میں بیج ڈالا کاٹ ڈالا کل نہیں ہوگا, وہ اندر ہی اندر کچھ ہوتا رہتا ہے اللہ کا غیبی نظام. پھر اللہ زمین کا سینہ پھاڑتے ہیں اور پاپڑ کو باہر لاتے ہیں. میاں بیوی کی ملاقات ہوئی رات کو صبح کو بچہ ہوا گود میں, ایسا نہیں ہوتا. نطفہ قرار دیا فرشتہ نے پوچھا, پہلے تو پوچھا جب میاں بیوی کی ملاقات ہوئی کہ اس بچے کو بہا دینا ہے ضائع کرنا ہے یا اس کو ٹھہرانا ہے. ہم تعالیٰ خانوں فرماتے ہیں ہم سے مت پوچھو, جو ہے محفوظ پر دیکھ لو, ہر چیز کے لیے ہمارا فیصلہ موجود ہے, وہ اس فیصلے کے مطابق کام کرتے ہیں. پھر اس نسخے پر اللہ کا غیبی نظام 40 لیتے ہیں. خدا کرے تبلیغ کا چلہ میں تمہاری سیٹیوں کی سمجھ میں آ جائے. مجھے سے بھی اللہ چلہ دلواتا ہے جسے آدمی کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے, اور اماں ابا سے تو 40,000 کا دلوایا. 40,000 سال تک نہیں 40 سال تک دونوں اماں ابا ہوتے رہے ہے نہیں, اور آپ کو چلہ بھی دے دی. جب بھی ہاتھ رکھو تو وہ یہ جو گاؤں والے بیل جوتتے ہیں نا تو جو بہت کرنا ہوتا ہے اچھا مضبوط مسئلہ, اس کے اوپر جب جوا رکھتا ہے تو یوں کرتا ہے, پھر اس کو یوں کرتا ہے. تو جب بھی کبھی کسی کے کندھے پہ تشکیل کا ہاتھ رکھو تو بچڑے کی طرح یوں کرتا ہے. جتنے چاہے ہٹو, جتنے چاہے اچھلو, جتنے چاہے بھاگو, مرنا ہے, آنا اسی جمعے کے نیچے ہے. یہ کھیت جوتنا ہے, یہ دلوں کی زمینیں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ زمین ہے. یہ زمینیں جس طرح بیل جوتتے ہیں تمہیں اپنے دل کی زمین کو جوتنا ہے. اس زمین میں جتنے کانٹے جتنی گھاس کو جتنی خدراؤ چیزیں ہیں وہ کھیل کے پھینکو. کہ دل کی دنیا میں جتنا اللہ کا غیر ہے اس کو سب کو پکڑ کے اب جو تو اب ڈالو بھی اس میں توحید خالص کا. اللہ ہی سب کچھ ہے, وہی سب کچھ, اسی سے سب کچھ, اور کچھ نہیں کسی سے کچھ نہیں. وہ آئیم کرتے رہتے نہیں سم تھنگ. تو یہ بالکل صحیح ہے. سم کس کو کہتے ہیں؟ بولو نا یار, کچھ وہ تو خود ہی کہہ رہا ہے سم تھنگ, لیکن سمجھتا یہ تو بہت کچھ ہو. سم تھنگ کا ترجمہ تو یہی ہے نا. اب بھائی ہم نے تو انگریزی پڑھی نہیں ہے لیکن تم لوگوں سے پوچھتے ہیں سم کے معنی خود ہی کہہ رہا ہے آئی ایم سم تھنگ. اب پھر کرتا یوں کہ جسے میں سب کچھ کہ تم تو نہیں کہہ رہا تھا آئی ایم سم تھنگ. اپنا بولا ہو ابھی یاد نہیں رہتا. میرے بھائی اور دوستوں, ہر چیز کے دو رخ ہیں.
ایسے ہی جتنی ہدایت ضروری ہے اتنا ہی گمراہی سے بچنا ضروری ہے. یہ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے رب العالمین تک اللہ پاک ہمیں صحیح راستہ چلا دیجیے. دکھا دیجیے نہیں، علماء نے ترجمہ کیا ہے ہمیں چلا دیجیے. آپ کی توفیق سے چلیں گے. یہ کیا راستہ دکھانا، اس کو کہتے ہیں مولویوں کی رات طریق، راستہ دکھانا. پر ایک ہے ایصال الی المطلوب، مقصد تک پہنچا دینا. جانا فلانی جگہ ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے بتا دیا یوں جاؤ گے یوں جاؤ گے، اور ایک کوئی آدمی ہاتھ پکڑ کے وہاں تک پہنچا دے بھائی یہ ہو. اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا ہے علماء نے، اللہ ہمیں صحیح راہ چلا دیجیے. لیکن اللہ کی توفیق کے بغیر بات نہیں. ایک دفعہ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے، لیکن جیسے میں نے آج کہا کہ جتنی ہدایت ضروری ہے اتنی ہی گمراہی سے بچنا ضروری ہے. اتنا ہدایت ہے، گمراہی سے نہیں بچ رہے ہیں تو ادھر آیا ادھر گیا کچھ بھی نہیں. اسی لیے کہا الصراط المستقیم، اسی کے راستے پر چلا. کس کا ہے وہ سیدھا راستہ؟ کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وہ جس راستے پر انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں، رحمتیں، مغفرتیں، مددیں، تائیدیں، حفاظتیں، امن، چین، برکتیں، جس راستے پہ کہ وہ کون ہے؟ ان کا راستہ کہ نبیوں کا، شہیدوں کا، صدیقین کا، صالحین کا. اللہ ہمیں اس راستے پر چلا دی کہ ہماری راتیں، ہمارے دن، ہماری جوانی، ہماری کمائیاں، ہماری شادیاں نبیوں کے طریقے پر ہو، صدیقین شہداء کے طریقے پر ہو، صالحین کے طریقے پر ہو. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ. جس شادی میں، جس نکاح میں کم سے کم خرچ اور کم سے کم حرج، اس میں زیادہ زیادہ برکت ہے. اب اس کا مطلب مخالف نکال لو. جس میں جتنا زیادہ خرچ، جتنا زیادہ حرج، اتنی اس شادی میں کم سے کم برکت ہے. آپ چھپاتے ہیں شادی مبارک، کہاں گئے 800 کے کارڈ، 1000 کے کارڈ برکت کے لیے. تم جتنے چاہے نام رکھ لو، نام رکھنے سے نہیں بدلتا. شیشی ہے گلاب کی، گلاب ہے تو گلاب ہے. شیشی ہے، لیبل لگا ہوا ہے گلاب کا، اندر میں بھرا ہے منہ، پیشاب، یہ منہ جو ہے وہ گلاب ہو جائے گا. راستہ چل رہا ہے اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کے غضب کا، نبیوں کے دشمنوں کا. اے اللہ ہماری وہ مدد فرما جو تم نے بدل میں کی، تو اللہ ہی کرے گا. اس کے یہاں شرائط ہے. اسی لیے دوستوں سچ مچ شور تو ہم بہت مچاتے ہیں، ہم ہیں نبی کے فدائی، ہم ہیں نبی کے شہدائی، ہمیں نبی کے، ہمیں نبی. اور سنتوں کو جتنا دھکا مسلمان دیتا ہے، غیر تو جانتا ہی نہیں بیچارہ، غیر تو جانتا ہی نہیں اس کو کہ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے. مسلمان دھکے دے رہا ہے. جیسے مسجدوں میں ٹوپیاں ہوتی ہے نا، جو باہر سے انگریزر آتے ہیں ان کے لیے ٹوپیاں رکھی رہتی، آئے ٹوپی رکھی، نماز پڑھی، جاتے ہوئے اسلام یہ کیا کہنا ہے، تو سر چڑھانے والا مطلب ہے، تجھے سر پہ رکھنا چاہیے. جاتے ہوئے کہتا ہے آپ کے یہاں شادی ہے نہ ہو، چوک محسن صاحب دروازہ بند کرو، جو وہاں آنا چاہتے ہیں. وہاں کہاں ان کو آنا ہے؟ اسلام تو وہاں نہیں آنا ہے. مسجد میں ٹھیک ہے، آپ کو سر پر بٹھائیں گے، آپ کا آزاد کریں گے، اسلام زندہ باد.
اللہ دھوکے میں نہیں آتا، اللہ دھوکے میں نہیں آتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم وفي رواية الى اعمالكم۔ اللہ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، تمہاری پرسنالٹیوں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے، بدن سے نکلنے والے اعمال۔ وقت کہاں لگ رہا ہے، پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، دماغوں سے کیا سوچتے ہو، کیا اسکیمیں بناتے ہو، اللہ سے جانے۔ اسی لیے ساری کتابوں کا خلاصہ، جو فقہ کی کتابیں ہیں، مسئلے مسائل کی جو کتابیں ہیں، ان سب کا خلاصہ آدمی کا وقت کہاں کتنا، گھر کو کتنا وقت دے، مسجد کو کتنا دے، دعوت کو کتنا دے، کاروبار کو کتنا دے، شادی کو کتنا دے، خوشی کو کتنا دے، غم کو کتنا دے، آدمی کے ساتھ لگا ہوا سب کے لیے وقت کی ترتیب بتائی۔ کیسا کھانے پینے پہننے اوڑھنے پر، شادی بیاہ پر، بیوی بچوں پر، مکان سواری پر، مختلف دعوت پر، دین سیکھنے پر، دین کو پھیلانے پر پوری تفصیل بتائی۔ یہ جتنا بگاڑ ہے وہ ترتیب صحیح نہ ہونے کی، اس لیے کہ آدمی سیکھے وقت کس کو کتنا لگنا چاہیے، کہاں کتنا لگنا چاہیے۔ اور اسی کے لیے کہا تمہارے لیے نمونہ تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بھی شادیاں کی، آپ نے بھی کھانا کھایا، مسجد نبوی میں کسی قوم کا کوئی قبیلے کا بڑا قافلہ آیا، آپ نے ان کے آزاد میں کپڑے بھی نئے پہنے، آپ نے خوشبوئیں لگائی، آپ نے سب کچھ کیا، آپ نے راتوں کو، آپ نے دن، اور آپ بدر میں بھی ہیں اور حج میں بھی ہیں، آپ کے زخم بھی ہوئے، آپ کے پیٹ پر پتھر بھی بندھے، آپ کے گھر کے چولہے بھی بجھے، آپ نے دعائیں بھی کی، آپ کے آنسو بھی بہے۔ تمام چیزوں میں اسوہ نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں اس نمونے پر آنا ہے۔ تمہاری بشری انسانی جو ضرورتیں ہیں وہ ہماری ہی رکھی ہوئی ہے، اللہ نے بھوک لگائی، اللہ ہی پیاس لگاتے، اس کے لیے پانی اور کھانا ہم نے پیدا کیا، اور تمہیں حکم دیا کہ بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، بیمار ہو تو دوا کرو، پیاس لگے تو پانی پیو، حکم جو ہے ہمارا۔ اس لیے تمہارا کھانا بھی عبادت بن جائے گا، تمہارا دوا استعمال کرنا بھی اللہ کا تعلق پیدا کرے گا۔ کب؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ورنہ تو تمہاری نماز بھی کھیل بن جائے گی اگر حضور کے طریقے پر نماز نہ پڑھے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں سے لا کر دی تھی، معراج میں 50 فرض نمازیں تھی، کم کراتے کہ تو 5 بھی نہیں پڑھیں گے، تو حضور نے فرمایا تھا اب تو مجھے شرم آتی ہے، 9 دفعے گئے، ہر جگہ 5 کم ہوئی، 5 رہ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو 5 بھی نہیں پڑھیں اور کم کرائیے، حضور نے فرمایا اب تو مجھے شرم آتی ہے۔ علماء بھی کہتے ہیں کہ 9 دفعے جانے میں شرم نہیں آئی، 10ویں دفعہ میں شرم آئی، کہ نہیں اللہ سے نہیں امت سے کتنا لمبا سفر کروں گا اور جا کے کہوں گا فلاں آسمان پر فلاں ندی، فلاں آسمان پر فلاں ندی، جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، اللہ سے باتیں ہوئی، تو بس امت پوچھے گی ہمارے راستے کیا ہے؟ جیسے گھر میں آتے ہیں تو بچے پوچھتے ہیں ابا ہمارے راستے کیا ہے؟ کہ اس سے شرم آتی ہے کہ کچھ بھی نہ لے جاؤ، کہ نہیں تمہارے لیے اتنا زبردست سامان لایا ہوں کہ میں تو آسمانوں پر جا کر آیا، وہ سارا دے کے آیا۔ اگر تم نے نماز بنا لی تو یہاں بیٹھے بیٹھے آسمانوں والا اپنا غیبی نظام تمہارے موافق چل رہے گا، پھر تمہارے ہاتھ بھی نہ اٹھیں، بیٹھے بیٹھے اندر ہی اندر کچھ کہہ رہے ہو اور اپنا غیبی نظام تمہارے، اسی لیے اس کو سمجھنا۔ میں نے کہا کہ جتنی ہدایت ضروری اتنا ہی گمراہی سے بچنا ضروری۔ ہدایت کا راستہ کہ وہ نبیوں کا راستہ ہے، کہ گمراہی کا راستہ یہود و نصارہ کا ہے۔ ہدایت کے امام انبیاء اور رسول، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں، گمراہی کے امام
ابلیس ہے، شیطان اور اس کا سارا لشکر سارے ایمان، اور یہ سب جان کے جو جس کے پیچھے چلتا ہے اس کی منزل پر پہنچتا ہے، اس لیے باقاعدہ بنا ہوا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت دلوں کا وہ نور ہے کہ جس سے آدمی کو عمل کا نفع نقصان نظر آئے، سچ کا نفع، جھوٹ کا نقصان، سود کا نقصان، لون پاس کرانے کا نقصان، اور صدقہ خیرات کرنے کا نفع، بھائی بہنوں کا حق ادا کرنے کا نفع، اور بھائیوں کی میراث بہنوں کی میراث کھا جانے کا نقصان، کسی کی زمین پر قبضہ کرنا، کسی کی توہین کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کی بہن بیٹی کو چھیڑنا، کہ اس کا نقصان، اور کسی راستے گم ہوئے ہو تو راستہ دکھانا، کسی کا کلمہ ٹھیک کرایا، کسی کو نماز سکھائی، کسی کو قرآن پڑھنے سیکھنے کی ترغیب دی، یہ راستہ ہے کہ جب دلوں میں نور ہوتا ہے ہدایت کا تو اچھے برے عملوں کی نفع نقصان کی، جیسے آنکھوں کے چہرے کی آنکھوں سے یہاں کاتے ہیں، کیچڑ ہے، اونچا ہے، اونچا، یہ دکھتا ہے نا چہرے کی آنکھوں سے، ایسے دل کی آنکھوں سے، اس کی محنت جو ہدایت اندر آ جائے اس کی محنت کا نام نبی کی محنت ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم و سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نبی جتنے پیغمبر بھیجے صرف اور صرف ہدایت کی محنت کی، کیا جس کی محنت جتنی نبی والی محنت ہوگی وہ ہدایت کے راستے پر پڑے گا، اور جتنا چلے گا اس کا منزل پہ پڑے گا۔ محنت ہے یہود و نصارہ کی محنت، اور علماء نے تو اپنی بات لکھی، یہ جو مغضوب علیہم ہے نا، یہ کون تھے؟ یہ تھے منعم علیہم، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، ہے نا نبیوں کی جماعت، یہ بھی انہی میں تھے، نبیوں کی اولاد تھے، بنی اسرائیل کون تھے؟ نبیوں کی اولاد، راستہ بدل دیا، غلط محنت پر لگے، اللہ کی باتیں بدلنے لگے، نبی کی باتیں میں ہیرا پھیری کرنے لگے، تحریف کر لی، اللہ اتنے ناراض ہوئے، اتنے ناراض من اللہ، کیا جنہوں نے کیا کیا نبیوں کو، اور اپنی بات چلانے کے لیے، اپنی بات نہیں جو میں کہوں وہی، یہ اللہ کو اتنی ناراض کرنے والی چیز، اسی لیے لکھا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز اعلیٰ درجے کی نیکی کو نہیں پاؤ گے جب تک اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے نام پر قربان نہ کرے۔ کہ یہود کے یہاں سب سے زیادہ محبوب اقتدار تھا اپنا، اور اس لیے کہ تورات میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے، صحیفوں میں ہے کہ سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کی شریعت، انہی کا دین، انہی کی نبوت قیامت تک، اب قیامت تک آنے والے ہر آدمی کے دنیا آخرت میں کامیاب ہونے کا راستہ صرف ایک ہی، جیسے سب کے دنیا میں آنے کا راستہ ہے، جانے کا راستہ ہے، ایسے سب کے کامیاب ہونے کا راستہ بھی ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، جانتے تھے، لیکن مسئلہ آتا تھا اپنی کہ پھر ہم کو کون پوچھے گا، ہمارے ہاتھ کون سنے گا، ہماری کون سنے گا، اس لیے تورات کی باتوں میں، حضور کی نبی کی باتوں میں تحریف کی، اس لیے سب سے بڑا گناہ ہے، اسی لیے تفسیر رائے منا کہ مغضوب علیہم یہ تھے منعم علیہم، راستہ بدل دیا۔ آدمی جس راستے چلتا ہے وہ راستے کی منزل پہنچتا ہے، یہ ہدایت کا راستہ، انعامات کا راستہ، اللہ کے پیار کا راستہ، مغفرتوں کا راستہ، امن چین کا راستہ۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بچے کے رحم مادر میں قرار پانے سے لے کر زندگی کے جتنے شعبے ہیں، کھانا، کمانا، پینا، اوڑھنا، پہننا، مکان، سواری، شادی، سب میں مکمل رہبری، شادیاں ایسی کرو، ایسی مت کرو، یہ ہدایت کا راستہ، یہ گمراہی کا راستہ،
یہ اللہ کی رحمتوں کو کھینچتی لانا حدیث میں ہے کہ نکاح جو ہے وہ گناہ لاتا ہے، مالداری لاتا ہے، جیسے حج گناہ لاتا ہے، ایسے ہی اور یہی شادی جب شریعت سنت کے خلاف ہوتی ہے، اور سنت تو سنت اسمارٹ سٹی ہے نا، اسمارٹ سٹی اس کی ہر چیز اسمارٹ، سورت والوں کی شادیاں اسمارٹ، ان کی دلہنیں ان کی لڑکیاں اسمارٹ. یہ اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ ہے. اس کے بعد پھر نہ کسی بزرگ کا تعویذ کام کرے گا، نہ تمہارے ہزار دانوں کی فصلوں کے وظیفے کام کریں گے، اور نہ تمہارے عمریں سب گلے نہ جائیں گے. راستہ صاف ہے، راستہ سیدھا ہے. ان ھذا صراطی مستقیما، میرا راستہ بالکل سیدھا ہے. فاتبعوہ، پیچھے پیچھے چل رہو. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. گلیاں بہت ہے، جیسے بڑے شہروں میں ارے یار ادھر مڑنا تھا ادھر مڑ گئے، پورا راستہ بدل گیا. اب کیا کریں؟ یو ٹرن، کیا کہتے ہیں یو ٹرن، واپس آؤ کہ توبہ کرو. یو ٹرن کا ترجمہ، یو ٹرن کا ترجمہ توبہ ہے. غلط آ گئے تھے، یو ٹرن اللہ کی طرف چلو، گناہوں کی معافی مانگو، توبہ استغفار کرو. کہ یہ توبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت کو ایسی ملی ہے. تو مسجد جماعت کو کہا نا، جو مسجدوں کے آباد کرنے والے، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اور راتوں کو اٹھ کر توبہ استغفار کرنے والے، یہ جہاں ہوں گے. اگر اللہ نے کسی قوم کسی علاقے کے لیے عذاب کا ارادہ کر لیا ہے، لیکن ان کی وجہ سے اللہ اپنا ارادہ روک لیتے. اتنی طاقتور ہے مشیرات جماعت. یوں نہیں بھیڑ جمع ہو جانا، 50 بیٹھے تھے 30 بیٹھے تھے 20 بیٹھے. کرتے کیا ہیں؟ اسی کے لیے جس طرح انسانی زندگی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے، ایسے اس زندگی میں ڈھالنے کی جو جگہ ہے اور اس کے مشق کرنے کی جو جگہ ہے وہ آپ کی مسجد ہے. تمام انسانوں کے لیے حضور کی ذات نمونہ، تمام مسجدوں کے لیے حضور کی مسجد نمونہ. ہر مسجد کے اس نمونے پر لانا، اور اس مسجد کے راستے یہ مسجد والے کون بیٹھے رہیں گے؟ یہ کاروبار نہیں دیکھیں گے یہ بچوں کو کہ اب مسجد سے باہر جا رہے ہیں تو ان کے لیے جو محلے کا گھر کا رہن سہن کا جو معاشرہ ہے وہ ہو جو مدینے والوں کا تھا. کہ ذاتوں کے لیے نمونہ حضور کی ذات ہے، مسجدوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور معاشرے معاملات کی صفائی کے لیے مدینہ پاک کی زندگی ہے. بڑوں تاریخ مدینہ پتہ چلے گا. اسی کے لیے محنت دعوت تبلیغ کی کوئی فرقہ نہیں ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے ذمہ ہے. مجھے اپنے آپ کو نبی کے رنگ میں رہنا ہے. میں جس مسجد میں ہوں اس مسجد کے سارے مصلی اس زندگی کو سیکھنے کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں، ذکر کے حلقے ہیں، قرآن کا سیکھنا سکھانا ہے، اشار ہمدردی ہے، آپس کی محبتیں ہیں. اور پھر یہ زندگی لے کر کے کہ مدینے کی ہر گلی کا ہر گھر کا ہر فرد، بچے بڑے مرد عورت، سب کی ایک آواز، سب کی ایک آواز جو اللہ رسول کو پسند ہو، ہم کو پسند. باپ آئے گا، باپ ہونے کے ناطے احترام کریں گے، اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے، نبی کی سنت کے خلاف نہیں کریں گے. ماں آئے ماں کا احترام. لیکن صحابہ نے پوچھا، ایک صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر پیدل حج کرایا، میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، جب وہ تجھے جن رہی تھی، جب تو پیدا ہو رہا تھا، اس وقت جو تکلیف اس کو تھی اس کا ایک ذرا سا حصہ ادا ہوا ہے اتنے بڑے. اب آج کل کے لوگ، آج کل کے لڑکے اماں، اور جہاں شادی ہوئی اس کے بعد تو اماں اس کو کچھ مت کہا کرو،
تھے تمہارے واسطے، اس کو کچھ بتاؤ. سیکھتے تو ہے نہیں، ماں کا کیا حق، باپ کا کیا حق، بھائی کا. بھائی میں پڑھ رہا تھا صحابہ، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے، یہاں تک فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہ اگر تمہاری ملاقات ہو اویس سے تو مجھے دعا کرانا. اتنا اونچا درجہ آنا چاہتے تھے، ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور نے منع کیا نا کہ تیری ماں. کیا شوق ہوگا حضور کی زیارت کا. اس میں لکھا ہے کہ ہم تو خواب میں زیارت کے متمنی ہوتے ہیں، کیسی نیوز شریف اور کیا کیا پڑھتے ہیں. ان کو تو وہاں سے روک دیا، زیارت نہیں ہو سکی. ماں مقدر حضور کی زیارت اس سے بڑی کوئی چیز ہے. یہ اطاعت سکھائی، اپنے جذبات میں بہہ جانا، جو شوق جو جذبہ، اس سے اونچا کوئی جذبہ نہیں تھا، اس سے اونچا کوئی موقع نہیں تھا. میں تو اتنا جانتا ہوں اللہ کو پسند کیا ہے، نبی کو پسند کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے کہ میں ماں کی خدمت کروں. میرے جذبات چاہے تو چل جائیں گے، اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کروں. اس لیے دوستو اللہ پاک پر دین دنیا کی نعمت ہے. دین سیکھو، دین سیکھو، علماء کے پاس بیٹھو، علماء سے پوچھو کہ اب یہ شادی میں بیوی کا حق پہچانو، شوہر کا حق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ تشریف لائے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ حضرت عثمان کا سر دھو رہی تھی. واہ 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 واہ، اچھی دلہنیں ایسی دعا کریں. بیمار ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے بدر. حضرت عثمان کا کوئی سفر، وہ کوئی کسی سفر میں پیچھے نہیں رہے. اور بدر جہاں سے اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا عثمان، اس کی رقیہ کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہے نہیں، تم ٹھہر. ہم تو جو جذبے میں آیا سیکھتے تو ہے نہیں، پوچھتے ہیں نہیں. ہاں اللہ کے راستے میں بدل میں فرشتے اللہ کے، اب اللہ کے نبی کہہ رہے سیکھو. چھوڑ دیا پیچھے، حضور تشریف دیکھو. وہاں پہنچے، حضور بدل میں ہیں، ادھر دشمن کی طرف سے ابو سفیان آئے اور سارا یا اطلاع کہ حضرت رقیہ کا انتقال سے. کیا سنانا تو میرے لیے بہت آسان ہے، اور سننا آپ کے لیے اس سے زیادہ آسان ہے. کیا گزری ہوگی حضور پر، لیکن جہاں ہے وہاں کا حکم پورا کیا. یہ سیکھنا ہے. جس حال میں جب واپس جب تشریف لائے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا. عثمان، ہم تم کو بدر والوں میں شریک کرتے ہیں. اب یہ بدر والے کون ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدر میں جتنے شریک تھے ان کے ناموں کی فہرست بخاری شریف میں، اور نیچے روایت لائق ہیں جو ان ناموں کو پڑھ کر دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا. جن کے ناموں میں اتنی برکت، ان کی ذاتوں میں کتنی برکت، ان کی محنت، ان کے اعمال میں کتنی برکت، اتنی بڑی چیز. اسی لیے کہتے ہیں جذبے کے پیچھے نہیں چلا کرتے. جو شوق میں آیا، جو جذبہ ہوا، معلوم کرو اللہ کی مرضی کیا ہے، شاہ کے نبی نے کیا بتایا. اللہ نام